وہ بڑا عظیم صحابی ہے، کلندر صحابی ہے، کہتے ہیں حضور مجھے، وہ نوری صاحب کہیں گے کہ صحابہ کے دور کی بات کیوں کرتا ہے، یہی حدیث آگے چلتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری میرے آقا کی پردہ پوشی کے بعد بڑے صحابہ مدینہ چھوڑ گئے، مدینہ تو بلال بھی چھوڑ گیا تھا، ان گلیوں سے پھرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بڑے عرصے کے بعد کبھی بلال آیا اور وہ اسے کہتے اذان دے، کہتا اب نہیں دیتا، سارے مدینے نے کہا بلال اذان دے، نہیں دیتا، پھر امام حسین نے کہا بلال اذان دے، حضور آپ کی مان لیتا ہوں، بلال چھت پہ چڑھا، بلال نے اذان دینی شروع کی، مدینے کی گلیاں اور بازار رو پڑے۔ سرکار دو عالم کا زمانہ یاد آیا، ابو ذر بھی صحراؤں میں چلا گیا، موت کا وقت آ گیا، ایک بیوی پاس ہے، بیوی کہتی ہے میں تجھے کیسے دفن کروں، جنازہ میں نہیں پڑھ سکتی، مولویوں نے بیویوں پہ جنازہ نہیں رکھا، سارے کام اپنے لیے رکھے، پریشانی ہے ابو ذر پہ، تو بیوی کو کہتا فکر نہ کر، حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا، ہم 3 آدمی کھڑے تھے، 2 مر چکے ہیں شہروں میں، تیسرا میں ہی ہوں جس نے صحرا میں مرنا ہے۔ کتنا یقین تھا انہیں اپنے رسول کے قول پر، ایک آدمی صحرا میں مرے گا، مومنوں کا ایک قافلہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا کون آئے گا اس جنگل میں صحرا میں تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی؟ انہوں نے کہا میرے رسول کا وعدہ ہے، کوئی تو آئے گا نا، ایک صحرا میں مرے گا، مومنوں کا ایک گروہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ بی بی حیران ہے، اچانک ایک دن دیکھتے ہیں گرد اٹھ رہی، دور سے بی بی نے چادر ہلائی، عرب بڑے تیز شاہسوار تھے، انہوں نے چادر دیکھی، آ گئے، مسلمانوں کا جان بازوں کا ایک دستہ جا رہا تھا۔ بی بی نے منت کی کہ یار میرا بوڑھا شوہر ہے، یہ مرنے والا ہے، آپ ٹھہر جائیں، یہ مر لے، میں تو عورت ہوں، یہ صحابی رسول ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، غسل دیں، اس کو دفن کریں، اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ اس کو موت آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دیکھو اب وصیت کی کہ میرے کفن کے لیے میری چادر کافی ہے، پرانی چادر، یہ چادر کافی ہے، اور اگر یہ کم پڑی تو مجھے وہ شخص کفن دے جس نے حکومت کی کبھی نوکری نہ کی ہو۔ آ گئی نا بات وہی، وقت کے کسی حکمران کی ملازمت نہ کی ہو، نہ اس نے کبھی زکوٰۃ اکٹھی کی ہو۔ عبداللہ بن مسعود، کمال کمال ہے، سنیا یہ تیرا فقیہ ہے، تیرا امام ہے عبداللہ بن مسعود۔ آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بیوی سے پوچھتے یہ ہے کون؟ بی بی کہتی یہ ابو ذر ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود اور صحابہ ہوتے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے، یہ ابو ذر ہے۔ عبداللہ بن مسعود عرض کہتے ہیں جی میں نے کسی کی نوکری نہیں کی، کیا میری چادر کفن میں لے لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں ضرورت پڑی تو پھر تیری چادر لے لوں گا۔ وہ بڑے یقینوں والے لوگ تھے۔ فرمایا حضور کے ساتھ میں احد کی طرف گیا، بس ختم کرنے لگا، حضور نے احد کے قریب ایک دائرہ بنایا، مجھے اس دائرے میں کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کافی دیر بعد ایک بڑی بھیانک سی آواز آئی، خوفناک آواز آئی، میں نے سوچا حضور کو کچھ ہو نہ گیا ہو، جا کے دیکھوں، پھر خیال آیا کہ حضور تو منع کر گئے تھے اس دائرے سے باہر، بڑی پریشانی رہی۔ کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، میں نے کہا شکر ہے یا رسول اللہ، میں نے بڑی عجیب آواز سنی تھی، مجھے بڑا خوف ہوا، شکر ہے آپ سلامت ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، جبریل آیا تھا
اور جبریل آ گئے، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اے اللہ کے رسول، تمہارا اللہ تمہیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ جس بندے نے تمہیں رسول مانا اور مجھے خدا مانا، میرا شرک نہیں کیا، اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بخاری آپ بڑے دلیر صحابی تھے، آپ نے کچھ گناہ گننے شروع کیے، یا رسول اللہ خاص نے ڈاکہ مارا ہو، اب اگلے میں نہیں گن سکتا۔ ابو ذر غفاری گناہ گنتے گئے اور میرے رسول فرماتے گئے جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، جو جرم مرضی کر لے، مرا اس شان میں کہ اس کا یقین ہو یہ خدا کا آخری رسول ہے، گئی کہانی ختم ہو گئی۔ فرمایا بغیر حساب کے، وہ گنتے گئے، ان کا جو مرضی کا وہ بغیر حساب کے بخشا جائے۔ جس رسول کی برکتوں سے تجھے اتنی رحمتیں ملی، وہ آواز آئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ پاک تمہیں میرے حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا رسول تو پیار کرتا ہی کرتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہی کرتا ہے، اللہ آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کو اللہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کوئی منظر نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی دوزخ نہیں، دوست کے مسکے۔ دیکھیں مجھے بعض حدیثیں صحیح یاد نہیں رہتی، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے گا والے دن جنت سے دوزخ سے 70 سال کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ کتنے؟ 70 سال۔ ایک روزہ رکھنے والا دوزخ سے 70 سال کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ جس ساری زندگی روزے رکھے وہ کہاں گوا، دوزخ کے کہاں ہوگی؟ بات تو کرو میرے ساتھ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو جی یہ محبتوں کی کہانی ہے، پیار کی کہانی ہے۔ ٹائم دور دور قافلوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تھوڑا سا کل کو وقفہ دیا۔ میرے پیر بھائیوں، حضور پاک سے محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اور ایک بات خبردار کر کے کہتا ہوں، ماں باپ یہ سمجھتے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بے حد اختیار دے دیا، جو مرضی کریں، جو ماں کہ طلاق دے بیوی نے نہیں تو دودھ نہیں بخشاں گی۔ ہوں تو خیر ماما ڈبے والیاں آ گئی، ہوں دودھ بخشانے نہیں، ڈبے ہی بخشنے۔ طلاق دے نہیں تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ سنو، میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد پر رحمت نہیں کرتا، یہ ساری رحمت کی کہانی ہے، جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت نہیں کرے گا، خدا رحمت نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی صحابی نے جرأت کی یا رسول اللہ آپ بھی، فرمایا میں بھی۔ غالباً یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کوئی بندہ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ آپ بھی، فرمایا میں بھی۔ پھر فرمایا میں اور آپ ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جس نے اولاد سے پیار نہیں کیا وہ خدا کی رحمت سے کٹ گیا۔